اللہ 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 اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے اس کی اپنی جگہ میں، اس کے اپنے گھر میں ہم کو جمع فرمایا اور تھوڑی دیر اس کے کلام کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب رہی بات گزشتہ ہفتہ الحمدللہ کے سلسلے میں ہم نے سنا تھا، پہلے ہی یہ بات بتا چکا ہوں۔ سورہ فاتحہ تک ذرا ہم آہستہ آہستہ چلیں گے، اس لیے کہ ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جب بھی ہم اس سورت کو پڑھیں کم سے کم اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آ جائے، اور ساتھ ساتھ کچھ وہ باتیں جو نصیحتیں جو اللہ فرمانا چاہتے ہیں، مفسرین کرام نے جن باتوں کو بتلایا ہے، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اس لیے سورہ فاتحہ تک ہماری روانگی میں کچھ دھیما پن ہوگا۔ اب رہی بات الحمدللہ، یہ سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں اور باقی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مکمل ختم ہونے کے بعد اس کی کچھ فضیلتیں بیان کی جائیں گی۔ اس سے پہلے اس کے 14 نام گنوائے گئے، ہر نام کا معنی کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کا ایک انداز، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں قرآن میں ایک انداز اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کیے ہیں، وہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں کئی جگہ وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا ایسا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہیں۔ یہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ حضرت لقمان کو کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیے تو وہاں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمۃ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ ایسے جگہ میں آتینا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں جب بھی کسی نبی کو کوئی چیز دینے کے سلسلے میں، چاہے نبوت ہو، چاہے بادشاہت ہو، چاہے حکمت ہو، چاہے علم ہو، چاہے نور ہو، یہ عطا کرنے کے جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ حضرت لقمان کے سلسلے میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمۃ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو ہمارے جانب سے فضل عطا کیا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا۔ اور اس جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دونوں کو ملا کر بہرحال وَلَقَدْ آتَيْنَا ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 9 معجزات سے نوازے۔ کتنے معجزات سے؟
9 معجزات سے نوازے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزہ دیا گیا لیکن 9 معجزہ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ. یہاں درمیان میں ایک بات بتلا دیتا ہوں, 9 معجزہ سارے نبیوں میں ان کو زیادہ معجزہ دیا گیا. یہ آ کر قرآن میں اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ 9 کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کے معجزہ کو آج تک گن نہیں سکے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کے 1000 معجزات کے سلسلے میں کتاب لکھے ہیں. کن کے سلسلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزہ کے سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے ہیں. بہرحال ہمارے نبی کو کتنے معجزہ دیا گیا اس کی تعداد ہم بتلا نہیں سکتے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزہ دیا گیا جو ہمارے نبی کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا کا لفظ کیوں یہ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا کا لفظ کیوں کہا؟ اب دیکھیے اصل بات پر آئیے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو 7 مثانی دی, 7 مثانی سے نوازا. ہم نے آپ کو 7 مثانی سے نوازا. اب یہ 7 مثانی کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے. یہ سورہ فاتحہ کا نام 7 مثانی ہے. اس سے پہلے بتا دیا اس کو ہر نماز میں اس کو دہرائی جاتی ہے. اور قرآن میں دیکھیے ہر سورت کا نزول ایک مرتبہ ہوا, اور سورہ فاتحہ بھی قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے, لیکن برکتاً اس کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا. یہ سورت مکی سورت ہے لیکن اس کو 2 مرتبہ برکتاً مدینہ میں جانے کے بعد بھی اس سورت کا پھر نزول ہوا. لیکن قرآن میں لکھے گئے ایک مرتبہ لکھا گیا ہے, ایک ہی مرتبہ کا حساب ہے, لیکن برکتاً اس کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کا ایک مرتبہ دروازہ کھلا, اس سے پہلے وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا. آسمان سے آج وہ دروازہ کھلا ہے, آج تک وہ دروازہ نہیں کھلا. اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے, آج تک وہ فرشتہ نازل نہیں ہوا. کیوں ایسا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج سورہ فاتحہ کا اور بقرہ کے آخر 2 آیتوں کا نزول ہوا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جن الفاظ سے کیا کرتے تھے, اپنی نعمت گنواتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس الفاظ میں سورہ فاتحہ کی نعمت کو گنوائی. سورہ فاتحہ کو اچھا, دوسرے نبیوں کی جو نعمتیں جو معجزات ہیں وہ آ کر کیا ہو گئی, آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. لیکن سورہ فاتحہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تک باقی رہے گی یہ سورت. بہرحال ایک 7 مثانی کے سلسلے میں ایک بات تھی. اب رہی اصل بات پر آ جائیے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اس کا مکمل ترجمہ اور مکمل تفسیر گزشتہ بار ہم نے سن لی. آج ہم رب العالمین کے سلسلے میں سنیں گے. ربن اتنا بہترین لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں. رب کا معنی پالنہار, پالنے والا معنی. قرآن میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی, کیا آیت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس آیت میں لفظ رب کا استعمال ہوا ہے. رب لفظ, جب بھی ہم اس آیت کو ربن کا لفظ کانوں میں سنیں گے, پڑھیں گے, یہ ہمیں اعتقاد کرنا پڑے گا کہ ہماری پوری چیزیں, جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عنایت کرنے والی ذات, مہیا کرنے والی ذات ہمارے پروردگار کی ذات ہے. ہمیں پالنے والی ذات رب ہے, ہمارا خالق رب ہے, ہمارا مالک رب ہے, ہمارا رازق رب ہے. ہمیں جتنی چیزیں ملتی ہیں, ربن کا معنی ہی تربیت سے ہے. ربن کا معنی ہی ہر چیز, ہر ضرورت کو پورا کرنے والا, ہر ضرورت کو. بعد میں بتلاتے ہیں کہ ربن میں 2 معنی ہے, ایک عمومی معنی ایک ہے, ایک خصوصی معنی ایک ہے. ربوبیت میں عمومی معنی کیا؟ عمومی معنی ربوبیت کے اندر
دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوقات کو، جتنے سارے مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوقات کی ضرورت کو پوری کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ آ کر عمومی معنی۔ خصوصی معنی کیا؟ اس میں ہدایت کی توفیق دینا، ایمان سے نوازنا، اور آ کر کلمہ والی موت دینا اور تقوی کی زندگی دینا، یہ اس کا خصوصی معنی ہے، ربن کا معنی۔ بہرحال ہم قرآن میں جب بھی الحمدللہ رب العالمین ربن کا لفظ سنیں گے یا پڑھیں گے، ہمیں یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا، یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے تربیت میں اکیلا ہے، ہمارے پیدا کرنے کے سلسلے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی صورت میں کوئی بھی دخل اس میں نہیں ہے۔ یہ اعتقاد کرنا پڑے گا ربن کا معنی۔ اب آ جائیے، جتنی ساری نعمتیں ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر چیز کو، جتنی، یہ تو ہمارا بھی اعتقاد ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ضرورت کے لائق دینے والی ذات کچھ اللہ تبارک، ضرورت کے لائق دینے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ سب سے بڑی نعمت ہم کیا کہیں گے؟ ایمان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے بڑی نعمت عرش کی نعمت ہے، عرش کی نعمت ہے۔ ہمیں اب سورج کو بنانے والے بعض تو آج سائنسدان اتنا تک پہنچ گئے کہ ایک ستارہ ایسا ستارہ ہے جس کے اندر 6 کروڑ سورج بیٹھ جا سکتے، 6 کروڑ سورج ایک ستارے کے اندر آ جا سکتا ہے۔ اتنی دور تک سائنسدان کیا ہو گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگوں کو پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے اس زمانے میں، اللہ کی وحدانیت تو چھوڑیے، اللہ ہی کا انکار کر دیتے، پھر ایک بہت بڑا مناظرہ ہوتا، مناظرہ کے بعد پھر آ کر اس کو قبول کرنا پڑتا۔ ایک آدمی کیا کرنے لگا، دعویٰ کرنے لگا کہ کوئی آ کر یہ سمجھا دے، وہ دہریہ تھا، یعنی خدا کا انکار کرنے والا تھا، کوئی آ کر یہ سمجھا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو میں کیا کر لوں گا، مان لوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں طے ہوا کہ وہ آئیں گے، وہ آ کر بات کریں گے۔ بعض لوگوں نے دوسرا نام بتلایا ہے، لیکن زیادہ علماء کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہی بتلایا ہے۔ تو ایک وقت متعین کر دیا گیا، ایک بادشاہ کے، اس کی بادشاہت میں اور اس کے جگہ میں، محل میں ایک وقت متعین کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، آ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اتفاق سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا دیر سے وہاں پہنچ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بادشاہ غصے میں آ جاتا کہ سارے لوگ انتظار کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو تم نہیں آئے، وجہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میری بات سن لیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے، میں جہاں سے نکل کر یہاں پہنچتا ہوں، درمیان میں ایک دریا پڑتا ہے، مجھے کشتی پر سوار ہو کر آنا پڑتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بتائیے پھر کیسے آئے؟ تو وہاں دیکھا کہ یہ کشتی بھی نہیں ہے، میں دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، اچانک ایک درخت خود بخود بڑا ہوا، پھر وہ خود بخود کٹا، پھر خود بخود اس کے تختے جڑنے لگے، پھر کشتی کی شکل اختیار کر گئی، اس کے بعد میں وہ کشتی پر سوار ہو گیا اور کشتی خود بخود چلنے لگی اور مجھے اس پار کر دی، اور میں یہاں آ کر پہنچنے میں دیری ہو گئی۔ تو سارے لوگ ہنسنے لگے، سارے کے سارے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خود بخود یہ کشتی بن جائے، خود بخود جھاڑ کٹ جائے، خود بخود تختے بن جائے اور تختے آپس میں جڑ جائے اور کشتی چلانے والے کے بغیر کشتی چلے اور آپ یہاں تک پہنچ جائے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھیے آپ کی بات، جو آپ کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ ختم ہو گیا، میری بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ ایک چھوٹی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، ایک درخت خود بخود بڑا نہیں ہو سکتا ہے، ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا ہے، اور ایک کشتی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، چاند، سورج، ستارے کیسے خود بخود بن سکتے ہیں؟ اس طریقے سے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دے دیا، تو آدمی اسلام قبول کر لیا۔
بہرحال یہاں کہہ رہا ہوں ربن کا معنی ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا گہرائی اس کے اندر، ہماری ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی ہم رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو، میری صحت کا معاملہ ہو، میرا شفا کا معاملہ ہو، میری روزی کا معاملہ ہو، ہر چیز، اولاد کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ہی سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سے ہم اپنی مانگ پوری نہیں کر سکتے، کہیں سے بھی پوری نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کا اعتقاد اس میں بدل جاتا، میں اشارتاً کہتا ہوں کہ یہاں جانے سے اولاد ہو جائیں گے، وہاں جانے سے اولاد ہو جائیں گے، یہ کرنے سے اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ ایک واقعہ بولتا ہوں، ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، آپ حضرات جانتے ہیں تفصیلی واقعہ۔ ایک بچے کو لے کر آئی، لے کر اسے سوار کر خوبصورت بنا کر، بچے پہلے سے خوبصورت رہتے، جب اسے سوارا جاتا اور بھی بچے خوبصورت ہو جاتے، اسے لے کر آ کر گود میں رکھ لی، گود میں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھی، دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، یہ بتلانا چاہتی ہیں میرے گود میں ایسا ایک بچہ رہا تو بہتر ہوگا، کتنی خوش نصیب ہوگی میں، کیونکہ ہر عورت کو بچے کی تمنا تو ہوتی، وہ تو امہات المومنین نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچے کی خواہش نہیں رہے گی، ضرور رہے گی، لیکن گود میں بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، دیکھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور یہ بتلا رہی تھی زبان حال سے کہ میرے گود میں بھی ایک بچہ ہو تو کتنا بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو جواب دیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھا اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے اے عائشہ تو کیا سمجھتی ہے، کیا بچہ دینے کے خزانہ میرے پاس ہے؟ میرے پاس بچہ دینے کا خزانہ نہیں، میرے خدا کے پاس ہے۔ تو یہ بات ہے، اصل میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہوتا چلا گیا۔ اب یہ رب العالمین میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے معنی میں، اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ آدمی جب بھی رب کا لفظ سنے یا پڑھے تو اس کے دل میں کھٹکے کہ پوری طاقت میرے خدا کے پاس ہے، ساری کی ساری طاقت میرے خدا کے پاس ہے۔ بہرحال رب العالمین کا، رب کا معنی یہی ہے۔ اب آگے بڑھیں، رب العالمین، عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کا اصل معنی علامت کا معنی، نشان کا معنی، عالم کا معنی۔ اب عالمین کا معنی کیا ہوا؟ عالمین کا معنی کئی عالم، کئی عالم۔ بعض مفسرین کرام کیا کہتے ہیں کہ دنیاوی عالم ایک ہے، اخروی عالم ایک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، یہ عالمی، ہمارا رب العالمین کیا ہے، عالمین کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زمین آسمان کو پیدا کیا، اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ان کو پیدا کیا، یہی رب ہے۔ اس طریقے سے جواب دیا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ عالمین سے مراد انسانوں کی ایک مخلوق ایک عالم ہے، بعض جانوروں کی مخلوق عالم ہے، اور ایک الگ مخلوقات ہیں، یہ کئی عالم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک گہرائی ہے۔ علامہ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اتنا بولے تو بس تھا، یعنی عالم کا رب۔ عالم کا معنی کیا؟ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا عالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا عالم۔ اب یہاں عالمین، عالم بولے تو پورا زمین آسمان چاند سورج ستارے یہ جنت، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی، اس کے اندر آ گئی، عالم کے اندر آ گیا۔ لیکن تمام عالموں کا مالک ہے، کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ معرف قرآن میں لکھتے ہیں نہیں، ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ عالم سے مراد جتنی ساری چیزیں ہیں یہ ایک عالم ہے، اس کے علاوہ 80,000 عالم ایسے ہیں جس کے پالنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
اس کو پالنے والی ذات بھی. اسی لیے یہاں رب العالمین، عالم کا پروردگار نہیں کہا بلکہ عالموں کا پروردگار کہا. عالمین سے مراد ہم جو جس کو جانتے ہیں وہ ایک ہی عالم ہے. اس کے علاوہ 80,000 عالم اللہ کے علم میں ہے. ان سارے عالموں کو پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو بہرحال یہ رب العالمین کا ترجمے میں اتنی باتیں ہو گئی. شروع ہی سے بتایا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمیشہ ان الفاظوں کا ہماری زبانوں میں اللہ اللہ کا لفظ رہنا یا الحمدللہ کا لفظ رہنا، ہمیشہ ان معنوں کو سوچ کر کیا کرنا، ان الفاظوں کو ہماری زبانوں میں جاری رکھنا، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. کیوں بہتر ہوگا وہ بات بول کر ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے لفظ کو کیوں اپنی زبانوں میں جاری رکھنے کا حکم ہوا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. حدیث میں آتا، فضائل اعمال میں بھی آپ لوگ پڑھے رہیں گے، تیری موت اس حالت میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے نام سے رطب اللسان رہے. رطب اللسان کا لفظ ہمیں پڑھے ہیں حدیث میں بار بار. حدیث نہیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، ہم پڑھے ہیں. اس کا مطلب ایک ظاہری مطلب ہے، اس کا ایک باطنی مطلب ہے. اس کا باطنی مطلب کیا کہ ایک آدمی زندگی میں اللہ کا نام لیتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، اس کی زبان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا لفظ جاری رہا. رطب اللسان کہہ سکتے ہیں، لیکن رطب اللسان کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب ہماری روح ہمارے حلق میں آ کر رک جائے گی. اس وقت میں کیا ہوگا؟ حلق بالکل سوکھ جائے گا. کتنا بھی پانی آپ ڈالیں تو باہر آ جائے گا، دودھ ڈالیں تو باہر آ جائے گا، پانی ڈالیں تو باہر آ جائے گا. اس کی پیاس ہرگز نہیں مٹ سکتی. اس حالت میں یہ رطب اللسان رہنے والے آدمی کے زبان سے پانی کا قطرہ نکلے گا، وہ قطرہ اس کے حلق کو بھگاتا ہو جائے گا. اسی کا معنی ہے رطب اللسان. ایسی صورت میں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہ زندگی میں اللہ کے نام کی رٹ لگا رہا تھا، اللہ کے نام کو بار بار زبان پہ کہہ رہا تھا، اب اس وقت میں جس وقت میں دنیا کا پانی کیا ہو جائے گا؟ کام نہیں آئے گا، ختم، یا اس کے حلق میں نہیں جا پائے گا. اور دودھ بھی ڈالے تو اس کے حلق میں نہیں جا پائے گا. پیاس کی شدت بڑھتی جائے گی، پریشان حال میں رہے گا. اس وقت میں حدیث میں آتا ہے، اس وقت میں اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار دے دی جائے اور اس کے ہاتھ میں طاقت دے دی جائے تو سامنے والوں کو مار کر کیا کر دے؟ ختم کر دے. اتنا پریشانی کے حال میں رہے گا. ایسے وقت میں جو آدمی اللہ کے نام کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حلق میں ایک قسم کا پانی جاری کر دیں گے. وہ پانی اس کے حلق کو سوکھنے نہیں دے گا. جب حلق نہیں سوکھے گا تو اس کے پیاس کی شدت بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کا نام لینے کا حکم ہوتا ہے زندگی بھر. بہرحال یہ الحمدللہ رب العالمین کا ایک چھوٹی سی تفسیر ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.